کمہار کا غصہ گدھے پر، کام خود نہیں آتا اور الزام دوسروں پر۔ یہ روش شریف خاندان ہمیشہ اپناتا ہے۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کے دونوں بھائی بہت پرانے ماہر ہیں۔ میاں نواز شریف جرنیلوں سے لڑ پڑا کرتے ہیں اور شہباز شریف جرنیلوں کے گٹے پکڑ لیا کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی پریکٹس ہے جب دونوں بھائی اقتدار میں کسی نہ کسی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ آج چونکہ اکیلے شہباز شریف ہی اقتدار میں ہیں، لہٰذا وہ کبھی دوڑ کر نواز شریف کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی دوڑ کر اپنی کرسی پر واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی کبھی گٹے گوڈے پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جرنیلوں سے نہیں، اپنے آپ سے۔ بس ظاہر ہے شہباز شریف ہیں، شہباز شریف زہر کھا سکتے ہیں، مینار پاکستان سے چھلانگ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ جرنیلوں سے تو نہیں نہ لڑ سکتے۔ اب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ لڑنے کی روش اپنانے لگے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ روش وہ مستقل طور پر اپنا لیں، اللہ کرے کہ یہ ان کا ایک عارضی جھٹکا یا ایک عارضی فیز ہو اور وہ جلدی اس سے نکل جائیں اور وہ اسحاق ڈار کی پیروی بالکل نہ کریں۔ اسحاق ڈار نے یہ خطرہ مول لیا تھا اور اس کا انجام پاکستان نے بہت برا برداشت کیا تھا، اور بلا شبہ اس سانحے سے پاکستان کو نکالنے میں شہباز شریف صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، لیکن اب وہ شاید بھول گئے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد یہ جو نیا ایک پروگرام بھی مل گیا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے اس وقت تک سمودلی، تو شاید شہباز شریف صاحب تھوڑے سے چوڑے ہونے لگ پڑے ہیں۔ یہ بہت غلط روش ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی سی بہتری کی جانب گامزن ہوتے ہی چوڑے ہونا شروع ہو جائیں۔ اس طرح کی حرکتوں سے نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ اب شہباز شریف کراچی گئے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جانتے ہیں کہ ٹیکسز بڑے ظالمانہ ہیں اور ہمارا ٹیکس کا جو نظام ہے ایف بی آر کا وہ بھی اچھا نہیں ہے اور اتنے زیادہ ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیا کریں آئی ایم ایف کی وجہ سے مجبور ہیں ہم اتنے زیادہ ٹیکس لگانے پر، اور ریونیو کے ٹارگٹس پورے کرنے پڑتے ہیں تو بڑی مجبوری ہے۔ یعنی ولن آئی ایم ایف ہے۔ او بھائی، آمدن اور خرچ میں توازن آپ سے قائم نہیں ہوتا، آپ سے برآمدات نہیں بڑھائی جاتی، آپ سے جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ان سے ٹیکس لیا نہیں جا رہا، لہٰذا جو لوگ پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں آپ ان پر ٹیکس کو کئی گنا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے ریونیو کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آمدن اور خرچ تو آپ کو برابر کر کے دینا پڑے گا۔ آئی ایم ایف آپ کو ایک حد تک پیسے دے سکتا ہے، سعودی عرب آپ کو ایک حد تک پیسے دے سکتا ہے، یو اے ای آپ کو ایک حد تک پیسے دے سکتا ہے، چین آپ کو ایک حد تک پیسے دے سکتا ہے، لیکن کب تک اور کتنے؟ آخر ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا 100% نظام سعودی بادشاہ اپنی جیب سے چلانا شروع کر دے، یا یو اے ای کا صدر اپنی جیب سے چلانا شروع کر دے، یا چین کا صدر اپنی جیب سے چلانا شروع کر دے، یا آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر اپنی جیب سے چلانا شروع کر دے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایونچولی تو پاکستان کو اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا پڑے گا، اپنا خرچ کے مطابق اپنی آمدن کو بڑھانا پڑے گا، یا اپنی آمدن کے مطابق اپنے خرچ کو کم کرنا پڑے گا۔ جب یہ کام ہم سے نہیں ہوتا تو پھر آئی ایم ایف والے اپنے اصلاحاتی پروگرام کے ساتھ آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا یہاں سے آپ آمدن بڑھا لیں، یہاں سے خرچ کم کر لیں تو آپ کی بیلنس شیٹ متوازن ہو جائے گی۔ پھر ہمیں ان کی بات ماننا پڑتی ہے۔ اگر ہم ان کے اصلاحاتی پروگرام کو نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں قرض نہیں دیں گے تو ہماری معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی۔ اور وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے ہمیں قرض دینے پر، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں قرض دیتے ہیں اور ہمیں اصلاحات کا ایک عمل بنا کر دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی اصلاحات کا عمل قبول نہیں ہے تو پھر آپ کو ان سے قرض بھی نہیں لینا ہوگا، اور پھر آپ کو اپنے ذرائع سے پیسے پیدا کرنے پڑیں گے، وہ تو آپ سے ہو نہیں رہے۔ تو آپ اپنی نااہلی کو تسلیم کریں، اپنی نالائکی کو تسلیم کریں، اپنی غربت کو تسلیم کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، ندامت کا اظہار کریں۔ آپ کے بڑے بھائی 3 بار کے وزیر اعظم، آپ 2 بار کے وزیر اعظم، آپ 3-4 بار کے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور آپ سے معاملات مینج نہیں ہو رہے۔ تو جب آپ سے معاملات مینج نہیں ہو رہے، جب آپ سے ملک کی آمدن نہیں بڑھائی جا رہی، جب آپ سے ملک کی اخراجات کم نہیں ہو رہے، تو آپ یہ جا کر گڈ کاپ بیڈ کاپ کیوں کھیل رہے ہیں؟ ادھر آئی ایم ایف کو کہتے ہیں فکر ہی نہ کریں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم ریونیو ٹارگٹس آپ کو پورے کر کے دیں گے۔ ادھر بزنس کمیونٹی کو جا کر کہتے ہیں جی ہم تو بڑے مجبور ہیں، آئی ایم ایف آپ سے ہمیں ٹیکس لینے پر کہتی ہے، ہم تو ایسا نہیں چاہتے۔ یہ گڈ کاپ کے بیڈ کاپ کھیلنے کی عادت بند کر دیں۔ اپنی نااہلی کو تسلیم جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر آپ یہی سمجھتے رہیں گے اور ہمیں سمجھاتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ٹیکسز زیادہ وصول کر رہے ہیں ہم عوام سے،
تو اس طرح تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کا سسٹم اچھا نہیں ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ کم ہیں، زیادہ لوگوں کو ہونا چاہیے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی ایکسپورٹس کم ہیں، زیادہ ہونی چاہیے، تو ان مسائل کو ایڈریس کریں نا، ان مسائل کو ٹھیک کریں. اکانومی میں جو اسٹرکچرل ریفارم لانے کی ضرورت ہے وہ لے کر آئیں، ایف بی آر کے سسٹم کو ریفارم کریں، وہ سارے کام کریں جن سے یہ مسائل نہ رہیں، آئی ایم ایف کے پاس، سعودی عرب کے پاس اور چین کے پاس نہ جانا پڑے. اور آپ اگر 2 بار کا وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی آپ کو یہ سب کچھ نہیں آ رہا، آپ کے 3 بار کے وزیر اعظم بھائی بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھا پا رہے، تو پھر آپ لوگوں میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ لوگوں میں اور پرویز مشرف میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ تو ناتجربے کار ہوئے نا. پھر آپ کا بھی گزارا باہر سے پیسے مانگنے پر ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی حکمران آئے ان کا بھی گزارا باہر سے پیسے مانگنے پہ تھا. پھر عوام آپ کو کیوں سلیکٹ کریں؟ یا چلیں یوں بتا دیں، عوام کو سے تو آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یوں بتائیں کہ سلیکٹرز آپ کو پھر کیوں سلیکٹ کر کے کرسی پر بٹھائیں جب آپ کسی کام کے ہی نہیں ہیں؟